وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن ذی القرنین ذو القرنین کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ بتاکید میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں منہ ذکرا اس کا ذکر۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ بے شک ہم نے قدرت دی تھی اس کو فی الارض زمین میں، وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے اسے عطا کیا یا ہم نے اسے عطا کی من کل شیء سببا ہر قسم کا ساز و سامان۔ دیکھیں آپ پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہود و نصارہ وہ آئے اور ان کے اس وقت 3 بڑے گروہ تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اور انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے تھے، چونکہ یہ اپنے وقت کے اندر بڑے عالم سمجھے جاتے تھے کہ ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، سیاست بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ ان کے ماتحت تھے۔ تو اس وجہ سے یہ گھمنڈی لوگ تھے۔ تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس علم وغیرہ کوئی نہیں ہے، صرف زبانی خرچ ہے، باقی اتنے بڑے یہ عالم نہیں ہیں، علم تو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب جو لوگ پہلے ان کو سلوٹ وغیرہ کرتے تھے اب وہ ان کو پوچھتے بھی نہ۔ تو اب انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کے لیے، اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوال کیے۔ نمبر 1 روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2 اصحاب کہف کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ان کے حالات کیا ہیں۔ اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں یہ کون تھا، اس کے کارنامے کیا تھے۔ روح کے بارے میں بات پہلے ہو چکی ہے، فرمایا کہ روح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے، حکم ہے۔ جب تک روح نہ ہو یا روح کا تعلق نہ ہو تو انسان جو ہے اس کا جسم مردہ رہتا ہے۔ جب روح جسم میں ہو یا روح کا تعلق جسم سے ہو تو انسان زندہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں،
تو اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے تفصیلاً پڑھ لیا ہے۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ کون تھا، اس کے کارنامے کیا تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ذوالقرنین کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں ذوالقرنین کا جو نام تھا وہ لکھا ہوتا ہے سکندر، اس کا نام سکندر تھا، اور اس کے جو والد تھے ان کا نام تھا فیلفوس۔ اور یہ دونوں حضرات بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، صالح بندے تھے۔ یونان کا شہر ہے مقدونیہ، یہ اس کے رہنے والے تھے، اس کے باشندے تھے۔ ذوالقرنین کے بارے میں جمہور حضرات کا موقف یہ ہے، یہ نیک آدمی تھا، پیغمبر نہیں تھا، نبی نہیں تھا۔ اور ذوالقرنین کو ذوالقرنین جو ہے وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قرن کا معنی آتا ہے کنارے کے، تو انہوں نے سفر کر کے زمین کے دو کناروں تک یہ پہنچے تھے، اس وجہ سے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ ذوالقرنین تثنیہ کا صیغہ ہے۔ پہلے مغرب تک سفر کیا، پھر اس کے بعد مشرق تک سفر کیا، اور پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ اور ذوالقرنین کا جو دور ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے قریب تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے میں ان کے وزیر اعظم تھے۔ بعض حضرات نے خضر علیہ السلام کو وزیر اعظم لکھا ہے۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، بتاکید میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اس کا کوئی ذکر، یعنی اس کے کچھ واقعات، کچھ حالات وغیرہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتائے ہیں۔ اور یہ اجمالی طور پر ذوالقرنین کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ تفصیلی طور پہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن تفصیل کے لیے بڑا وقت تھا، بڑا وقت ہوتا تو پھر تفصیل، تو اس وجہ سے اجمالاً ذوالقرنین کے حالات وغیرہ بتائے۔ فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ذوالقرنین کو زمین کے اندر قدرت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو عطا کیا تھا، عطا کی تھی مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کا سامان۔ بادشاہت کے لیے جس قدر سامان ہوتا ہے، جو ان کی ضروریات کا سامان تھا، ہم نے وہ سب اس کو مہیا کر دیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ سامان کے پیچھے پڑ گیا، سامان کے پیچھے پڑ گئے۔
حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچے مغرب الشمس سے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یعنی مغرب کی جانب، یہ ان کا پہلا سفر شروع ہوا ہے۔ وجدہا انہوں نے وہاں پر پایا تغرب کہ سورج غروب ہو رہا ہے، فی عین ایک چشمے میں، حمیئۃ جو سیاہ مائل ہے۔ اب دیکھیں سورج حقیقتاً چشمے کے اندر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر یہ غروب نہیں ہوتا، لیکن آدمی اگر سمندر سے تھوڑا پہلے پہنچے اور وہاں سے دیکھے اور سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہو تو انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ پانی کے اندر غروب نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ کیا، وجدہا تغرب فی عین، انہوں نے وہاں پر سورج کو پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک چشمے میں، حمیئۃ جو سیاہ مائل ہے۔ ووجد عندہا قوما، اور وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، ہے ذوالقرنین۔ دیکھیں جمہور حضرات کے نزدیک یہ ذوالقرنین جو ہے یہ نیک بندے تھے، پیغمبر نہیں تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے۔ ان حضرات کی دلیل جو ہے یہی ہے، قلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا ذا القرنین، ہے ذوالقرنین۔ تو جمہور کی طرف سے یہ جواب ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس وقت کے جو نبی تھے ان کے ذریعے سے ذوالقرنین کو دیا تھا، تو اس وجہ سے قلنا یا ذا القرنین کہہ دیا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے الہام کیا تھا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، تو اس کو قلنا کے ذریعے سے تعبیر کر دیا ہے، بول دیا ہے۔ فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا ذا القرنین، ہے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو آپ ان کو سزا دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ قال، ذوالقرنین نے کہا، اما بہرحال من، وہ شخص، ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، پس عن قریب ہم اس کو سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر اس کو لٹایا جائے گا، الی ربہ، اس کے رب کی طرف، فیعذبہ، پس وہ اس کو عذاب دے گا، عذابا نکرا، عجیب عذاب، ناپسندیدہ عذاب۔ وَأَمَّا، اور بہرحال من، وہ شخص، آمنا، جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک اعمال کیے، سنت کے مطابق اعمال کیے، فَلَهُ، پس اس کے لیے، جَزَاءً الْحُسْنَى، بدلہ ہوگا نیکیوں کا، اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ، اور بتاکید ہم کہیں گے اس کو، من امرنا یسرا، اپنے معاملے میں آسانی کی بات۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ سامان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغ مطلع الشمس، جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ،
اب دیکھیں یہاں سے ان کا دوسرا سفر شروع ہو گیا. پہلے ان کا سفر تھا مغرب کی جانب، تو انہوں نے اپنا سامان وغیرہ جو ضرورت تھا وہ سارا جمع کیا اور اس جانب نکل گئے، یہاں تک کہ مغرب کا سفر کیا. اور پھر اس کے بعد وہ سفر مکمل ہو گیا تو اب مشرق کا سفر انہوں نے شروع کیا. حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب یہ پہنچے مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. وجدہا، پس انہوں نے وہاں پر پایا، تطلع علی قوم، وجدہا تطلع علی قوم، انہوں نے وہاں پر پایا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ نہیں بنایا گیا ان کے لیے من دونها سترا، سورج کے سامنے کوئی پردہ وغیرہ. کیا مطلب یہ ہے کہ مشرق کے اندر جس وقت یہ پہنچے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جھانگلی قسم کے لوگ رہتے ہیں، کھلی جگہ پہ وہ لوگ رہتے تھے اور حیوانوں کی طرح رہتے تھے. مکان وغیرہ کوئی نہیں بناتا تھا، مکان تھا بھی نہیں، اور سارے اکٹھے رہتے تھے. اور ایسے رہتے تھے جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا، تو بالکل یہ ایسی حالت میں رہتے تھے اور اکٹھے رہتے تھے. ہاں جب کبھی بارش وغیرہ ہوتی تو پھر غاروں کی طرف یہ دوڑتے اور غاروں میں جا کے چھپ جاتے، اور جب بارش ختم ہوتی تو پھر واپس آ جاتے. تو اس طرح کے وہاں پہ لوگ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے ان کو ہدایت کا پیغام پہنچایا اور ان کو انسانیت سکھائی اور یہ بتایا کہ انسان انسان ہے، حیوان حیوان ہے. انسان کو انسانوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، انسان کو ڈنگروں حیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. تو فرمایا وہاں پر دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہے، اس قسم کے لوگ رہتے تھے وہاں پہ. کذالک، ایسے ہی، وقد احطنا، اس وجہ سے ہم نے یقیناً احاطہ کیا بما لدیہ خبرا، بما اس چیز کا لدیہ جو ذوالقرنین کے پاس تھی، خبرا خبر وغیرہ. دیکھیں ذوالقرنین وغیرہ کو جو خبریں تھی، جو معلومات تھی، اس کے پاس علم تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پہلے سے موجود تھی. اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے، اور اس کا علم جو تھا وہ حادث تھا. ثم اتبع سببا، پھر وہ سامان کے پیچھے پڑ گیا. اب یعنی کہ مشرق کا بھی سفر ہو گیا، مغرب کا بھی سفر ہو گیا. حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب یہ پہنچا بین السدین،
پہاڑوں کے دو کناروں کے درمیان وجدہ پایا من دونہما قوما ان دونوں کے اطراف میں ایک قوم کو لا یکادون یفقہون قولا قریب نہیں تھا کہ وہ کسی بات کو سمجھ دیں. یعنی جب یہ پہاڑوں کی طرف گئے، وہ پہاڑ جن کے پیچھے یاجوج ماجوج کی قوم ہے، جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہاں پر ایک قوم ہے، لیکن وہ قوم ایسی ہے کہ ان کی بات کو نہ یہ سمجھ سکتے تھے اور نہ وہ ان کی بات کو سمجھ سکتے تھے. اب اس قوم کے نمائندے آئے اور انہوں نے آ کے ذوالقرنین کے سامنے اپنی ایک بات رکھی، اور وہ یہ رکھی کہ دیکھیں یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے اوپر اونچی برف پڑی ہوئی ہے. ایک درہ تھا، وہاں سے یاجوج ماجوج کی قوم آتی ہے اور آ کر قتل و غارت کرتی ہے، ہماری لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور ہمارے بچوں کو، اور اسی طریقے سے جو نوجوان اور بڑے ہیں ان کو قتل کر دیتی ہے. جب جی چاہتا ہے یہاں سے آتی ہے اور جب جی چاہتا ہے واپس چلی جاتی ہے. تو اب یہ بات انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے رکھی تو فرمایا یہ قوم ایسی تھی کہ ان کی بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی. لازمی بات ہے اب درمیان میں ترجمان چاہیے، تو اس وجہ سے ایسا ترجمان جو ڈھونڈا جو دونوں کی باتوں کو سمجھتا تھا، تو قوم کی بات اس ترجمان نے ذوالقرنین کو بتائی. قالو وہ کہنے لگے یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، پس کیا ہم جمع کریں آپ کے لیے چندہ، الا اس بات پر کہ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، یہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ وغیرہ ڈال دیں، کوئی دیوار وغیرہ بنا دیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یاجوج ماجوج کے متعلق فتح الباری میں، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے یاجوج ماجوج یہی چین، جاپان اور منگولیا اور روس میں رہنے والی یہ خبیث قومیں ہیں. بعض حضرات نے اور چیزیں بھی لکھی ہیں. ان کی علامتیں بتائی ہیں کہ ان کے جو چہرے ہوں گے وہ چوڑے ہوں گے اور ان کی ناک جو ہے وہ چپٹی ہوگی. یہ باغی قسم کے لوگ ہوں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، امام مہدی کی آمد بھی ہے. 3 علاقوں کی زمین کا زمین پر دس جانا ہے. ایک علاقہ مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک علاقہ جو ہے وہ جزیرۃ العرب ہوگا. اب عرب کا کون سا وہ علاقہ ہے یقینی طور پہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ تبوک کا وہ مقام جہاں پر امریکہ نے اپنی 40,000 تقریباً فوج بٹھائی ہوئی ہے. اور امریکہ نے یہ فوج اس وجہ سے بٹھائی ہے، وہ جو یہ بات کہتا ہے وہ کہتا تو جھوٹی ہے. عرب والوں کو وہ یہ بات کہتا ہے دیکھو یہ اس وجہ سے بٹھائی ہے، اگر میں اپنی یہاں پر فوج نہیں بٹھاؤں گا،
عراق، کویت وغیرہ آپ کو نگل جائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنی یہاں پر فوج بٹھائی ہے کہ تاکہ تم لوگ وہ بچے رہو۔ حالانکہ عرب والے جو ہیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی نافرمانی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہ 40,000 سے زائد تقریباً امریکہ کے فوجی جو ہے وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، یعنی یہ ان کے غلام بن چکے ہیں، جو اس وقت امریکہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، اور جس سے وہ روکتا ہے اسی سے رکتے ہیں۔ یوں سمجھ لو امریکہ ان کا آقا ہے اور یہ آگے اس کے غلام رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ ملحمۃ الکبریٰ ہے، یعنی بہت بڑی لڑائی ہوگی اور پوری دنیا اس لڑائی کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ شاید کوئی ایک آدھ ملک ایسا ہو جو بچ جائے، وگرنہ ساری کی ساری دنیا جو ہے اس لپیٹ میں آ جائے گی۔ اور اس لڑائی میں یوں سمجھ لیں کہ 100 میں سے 99 مرد تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایک مرد ہوگا تو 50 عورتوں کا وہ ایک نگران ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے باہر کی عورتیں ہوں گی، اس کی پھوپھیاں ہوں گی، خالائیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، لیکن ان سب کا نگران جو ہے وہ ایک مرد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے اللہ ان کو آگ سے نجات دے گا۔ فرمایا ایک گروہ اصابۃ تغزو الہند، ایک ایسا گروہ جو ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا، تو ان کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکے گی۔ اور جب امام مہدی آئیں گے اس وقت افغانستان میں مسلمانوں کی کافی قوت ہوگی۔ آج دیکھ لیں قوت بنتی جا رہی ہے، یہ طالبان کی قوت، یہ افغانستان کے لوگ ہیں، یہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ یہودی ہمارے ساتھ لڑیں گے اور ہم یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ ایک وقت ہوتا تھا یہ 6، 8، 10 ہزار یہودی ہوتے تھے، اور آج دیکھ لیں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چیونٹی کی موت آتی ہے تو اس پر پر لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ یہود نصار جو ہیں، یہود و نصارہ، اب یہ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور ساری دنیا پر اس وقت لڑائی ہی لڑائی ہوگی۔ امام مہدی آئیں گے، لشکر کو ترتیب دیں گے، اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا خروج ہوگا اور دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں، بارش نہیں ہو رہی ہوگی اور یہ بارش برسا دے گا۔ لوگ کہیں گے ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں، پاؤں مارے گا، زمین جو ہے سونا اور چاندی نکال لے گی۔ یہ سب کچھ اختیارات اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں گے، اور جو شخص دجال کو رب اور نبی نہیں مانے گا، دجال اس کے گھر کے سامان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔
اور اسی طریقے سے آتا ہے وہ امت طعام فلا، کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کھائیں گے پھر کیا؟ فرمایا اس وقت ان کا کھانا سبحان اللہ الحمدللہ ہوگا، یہی کھانا ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا، وہ زمین کی مٹی کو پھانکیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی لذت پیدا کر دے گا۔ اور پانی وغیرہ تو ہوگا ہی نہیں، بہت کم پانی ہوگا۔ تو اس وقت جو سب سے بہادر شخص تصور کیا جائے گا وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے، قبیلے والوں کے لیے صرف پانی کی جگہ بتا دے، یہ پانی یہاں پر ہے، کہا جائے گا کہ یہ ہماری برادری کا سب سے بہادر شخص ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوگی ہماری، اصابۃ تغزو الہند، تم ان کے جرنیلوں کو قید کر کے لاؤ گے تو امام مہدی بھی آ جائیں گے۔ تو اب یہ ساری کڑیاں آپ دیکھتے جائیں، یہ ملتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یا ذو القرنین، ہے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے چندہ جمع کریں؟ الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ وغیرہ ڈال دیں، ایک درہ تھا اس کو بند کر دیں۔ قال، فرمایا ما مکنی فیہ ربی، جس چیز پر میرے رب نے مجھے قدرت دیا، خیر، وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی میرے پاس مال وغیرہ، یہ سونا چاندی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تو لہٰذا تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ پیسہ میں خود لگاؤں گا، آپ صرف میرے ساتھ مزدوری کا کام کرو، کیونکہ لوگوں کو میں اب اتنے دور سے نہیں بلا سکتا۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں۔ حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا، بین الصدفین، دونوں کناروں کے درمیان، یعنی جو درہ تھا اس کو برابر کر دیا۔ قال، فرمایا انفخو، پھونک مارو تم آگ کو۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب چادروں کو آگ کی طرح سرخ کر دیا۔ قال، فرمایا آتونی، لاؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرہ، ڈال دوں میں اس پر تانبا پگھلا ہوا۔ یعنی کہ پہلے نیچے لکڑیاں رکھی اور پھر چادریں، اور رکھ کے پھر اس کے بعد جو ہے آگ کو کہا گیا کہ جلاؤ۔ جب وہ جلی تو یہ جو چادریں تھیں یہ سرخ ہو گئی، اور اس کے بعد اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈالا تو درمیان میں جو سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بند کر دیے گئے۔ فمستطاعوا، پس طاقت نہ رکھی انہوں نے کہ ان یظہروہ، یہ کہ وہ اس پر چڑھیں۔ ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ انہوں نے یاجوج ماجوج نے طاقت رکھی کہ اس میں سوراخ وغیرہ کریں۔ یعنی اتنی بڑی قوم ہے، یہ کھیتی باڑی کرتی تھی اور ان کے پاس جو ہے ہر سامان تھا، یہ چڑھنا چاہے تو چڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو اس طرف کیا ہی نہیں کہ اب ہم اس دیوار کے اوپر چڑھیں یا نہ چڑھیں، تو اس وجہ سے یہ پیچھے ہی رہ گئے۔ قال، فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، وہ اس کو ہموار کر دے گا، اس کو خود توڑ دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور ہے میرے رب کا وعدہ حق۔ وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا ہے، بعضہم، ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، وہ گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے میں۔ ونفخ فی الصور، اور پھونک دیا جائے گا سور میں۔ فجمعناہم، پس ہم ان کو جمع کریں گے، جمع کرنا۔
وعرضنا جہنم، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے لیے عرضہ پیش کرنا. الذین وہ لوگ کانت اعینہم فی غطاء تھی، کانت ہوں گی اعینہم تھی ان کی آنکھیں، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میرے ذکر سے، وکانوا لا یستطیعون اور وہ تھے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے تھے سمع حق سننے کی.